اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب۔ ڈپٹی نذیر احمد کا سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 49 پر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ولادت 1831 اور وفات سن 1912 ہے۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا نذیر احمد ہندوستان کے بہت بڑے شہر بجنور میں پیدا ہوئے اور یہ ان کے خطابات ہیں شمس العلماء اور خان بہادر۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، یعنی پرائمری کی تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ پھر اور مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ دلی آئے اور انہوں نے پرائمری سے آگے کی تعلیم حاصل کی اور مولوی عبدالخالق کے درس کی محفل میں داخل ہو گئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، یعنی مولوی عبدالخالق سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور دہلی کے کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم جو اس زمانے میں کالج میں دی جاتی تھی یہ تعلیم انہوں نے کالج سے حاصل کی اور انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی، یعنی ان کو جو انگریزی زبان سیکھنے کا جو شوق تھا وہ انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل کی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ملازمت کا جو شروعات ہے انہوں نے ضلع گجرات جو کہ پنجاب میں واقع ہے وہاں سے ایک مدرس یعنی کہ استاد کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے، یعنی پہلے وہ ترقی کرتے ہوئے اپنے انسپکٹر مدارس کے عہدے تک پہنچے، پھر تحصیلدار یعنی صوبے دار یا ایس ایچ او کے عہدے تک پہنچے اور بعد میں وہ مینیجر کے عہدے تک انہوں نے ترقی حاصل کی۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی، یعنی جب وہ ریاست حیدرآباد چلے گئے پھر وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ دہلی میں واپس آئے اور اپنی باقی زندگی تصنیف یعنی کہ کتابیں لکھنے میں اور تالیف یعنی کہ کتاب لکھنے کا مواد جمع کرنے میں بسر کر دی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے، یعنی مولوی نذیر احمد صاحب اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے اردو کا پہلا ناول لکھا تھا اور اسے میرات العروس کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول تو بہت سے لکھے لیکن یہ 7 ناول ایسے لکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل ذکر ہیں، جیسے میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش۔ ان ناولز نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ صفحہ نمبر 50 پر دیکھیے، سبق کا عنوان ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے۔ حکیم صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے فتح اللہ خان صاحب وہ بہت عرصے تک اندور کی ریاست کے سرکار میں یعنی وہاں کی گورنمنٹ میں حاکم یا اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی اور ہزاروں روپے کی جو انہوں نے ملکیت شہر میں خرید لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے، ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود، یعنی یہ کہ یہ ان کی شان دکھائی گئی ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے پاس بہت سے سپاہی گارڈ تھے، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر بھی تھے، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری جو اس زمانے کی اعلیٰ سواریاں سمجھی جاتی تھیں ان کے پاس موجود تھیں۔ پھر فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں، یعنی فتح اللہ خان کی جو 2 بیٹیاں تھیں جمال آرا اور حسن آرا، ان میں سے بڑی بیٹی جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی، یعنی کہ حسن آرا کی منگنی نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی۔
ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا، یعنی کہ ان لڑکیوں کی یعنی جمال آرا اور حسن آرا جو تھیں ان کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہا کرتی تھیں جہاں پر اصغری کے والدین کا گھر تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ اب دیکھیں حسن آرا کی جو خالہ تھی شاہ زمانی بیگم وہ اصغری کے میکے والے محلے میں رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر اصغری کی لیاقت یعنی کہ اس کے سگڑ پن اور اس کی سنجیدگی اور اس کی سلجھی ہوئی شخصیت اور اس کی تعلیم کا شور تھا، یعنی کہ ہر کوئی اس کو اس کی لیاقت کی وجہ سے اس کی تمام اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو ہر کوئی جانتا تھا۔ پھر شاہ زمانی بیگم جو کہ ان لڑکیوں کی خالہ تھی وہ بھی اصغری کو اچھی طریقے سے جانتی تھیں۔ پھر شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن یعنی کہ حسن آرا کی جو والدہ تھی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ دنیا کا یہ رواج رہا ہے کہ بھئی دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی رنج یا کوئی نہ کوئی دکھ رہتا ہے، چاہے اس کو کتنے بھی عیش و عشرت اس کی زندگی میں اس کو میسر ہو۔ لیکن اگر انسان کو ہر طرف خوشی ہی خوشی ملی ہوئی ہو یا اس کو آرام ہی آرام ہو، ہر طرف کوئی اس کو ٹینشن نہ ہو، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی یاد نہ کرے گا۔ کوئی نہ کوئی انسان کو دکھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، جب ہی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم جو تھیں وہ اپنی چھوٹی بہن سلطانہ کو دیکھا کرتی تھی کہ اس کو زندگی کے تمام عیش و عشرت میسر ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے دکھی رہتی ہیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا، ٹھیک ہے۔ افتاد یعنی کہ اس کی مصیبت ایسی آئی تھی ان کے اوپر کہ وہ اپنے گھر میں ہر کسی سے اس کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، یعنی حسن آرا کو نہ ماں کا لحاظ تھا، نہ وہ اپنی ماں کا کوئی لحاظ کرتی تھی بولنے میں، نہ وہ اپنی بڑی بہن کا کوئی ادب کرتی تھی، اور نہ ہی اس کو اپنے باپ کا کوئی ڈر خوف تھا۔ نوکر ہیں کہ آپ نالہ ہیں، یعنی نوکر بھی اس سے پریشان رہتے تھے۔ لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں، نوکرانیاں، لونڈیاں کہتے ہیں نوکرانیوں کو، نوکرانیاں بھی اس سے پناہ مانگتی تھیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی چپ ہو کر بیٹھ جاتی، یعنی یہ کہ حسن آرا سارے گھر کو کسی نہ کسی بات پر سر پر اٹھائے رہتی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے حسن آرا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بڑی خالہ سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی چپ ہو جاتی۔ گھڑی دو گھڑی محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ لیکن کیا ذکر کہ شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر دی، یعنی یہ کہ ابھی واقع بیٹھی ہی تھیں کہ شاہ زمانی بیگم کے پاس 2-3 شکایتیں آ گئیں کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی نے، چھوٹی بیٹی نے میری چادر کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، اب مجھے کون بنا کر دے گا۔ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا۔ ابھی اس کی فریاد آئی ہی تھی کہ گلاب جو ان کی لونڈی تھی یا نوکرانی تھی وہ بھی چلانے لگی کہ ہائے میرے کان کو کھینچ کر اس نے خونا خون کر دیا ہے۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، باورچی خانے سے ماما کہتے ہیں ماسی کو یا نوکرانی کو، اس نے دہائی دی یعنی کہ وہ بھی وہاں سے چلائی کہ اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں، یعنی کوئی ہے کہ کوئی ان کو سمجھائے کہ سالن کی پتیلیوں میں، سالن کی ہانڈیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر یہ راکھ ڈال رہی ہیں۔ جو اس زمانے میں کوئی کوئلے یا لکڑیوں پہ جو کھانا پکاتے ہیں اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ سالن کی پتیلیوں میں ڈال رہی تھی۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان
بار حسن آرا چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ خالہ کی آواز پہچانی اس نے۔ جب خالہ نے اس کو بلایا تو وہ چلی آئی، لیکن نہ اس نے سلام کیا نہ اس نے ہاتھ ملایا، بلکہ وہ اپنے راکھ والے ہاتھوں اور پاؤں جو اس کے کیچڑ میں ہو چکے تھے، وہ اسی گندی حالت میں وہ اپنی خالہ سے لپٹ گئی۔ تو خالہ نے کہا حسنہ تم بہت زیادہ شوخی یعنی کہ بہت زیادہ تم ہنسنے اور ہنسانے کا کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ یعنی حسن آرا نے اپنا اندازہ لگایا، سنبل جو کہ اس کی نوکرانی تھی اس کو چڑیل کہا اور کہا کہ اسی نے ہی میری شکایت لگائی ہوگی، اور یہ کہہ کر اس نے خالہ کی گود سے نکلی اور لپک کر سنبل جو کہ ان کی نوکرانی تھی اس کا سر جو ہے سر کے بال جو اس نے نوچنا شروع کر دیا۔ بھتیرا خالہ این کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ بھتیرا کا مطلب ہے بہت زیادہ خالہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن اس نے ایک نہیں سنی، اس نے اپنی خالہ کی کوئی بات نہ مانی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ یعنی شاہ زمانی بیگم اپنی بہن سلطانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم اس لڑکی کے لیے کوئی کسی ٹیچر کا کسی ٹیوٹر کا بندوبست کرو۔ شاہ زمانی بیگم کہنے لگیں، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یعنی شاہ زمانی بیگم کہتی ہیں کہ باجی تم بھی عجیب کہاوت کہتی ہو، یعنی کہ یہ محاورہ جو ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کوئی چیز آپ کے بالکل نزدیک ہو اور آپ اس کو دور دور تلاش کر رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی جو چھوٹی بہو ہے وہ بہت ہی اچھی استانی ہے، یعنی بہت ساری استانیوں سے کافی بہتر ایک اچھی استانی ہے۔ اب دیکھیے پیج نمبر 52 پر، سلطانہ مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ سلطانہ کہتی ہے کہ مجھ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں، میں کسی شخص کو وہاں تک ان کے گھر پہ بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کے داروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں؟ باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ یعنی کہ وہ اپنے داروغہ یعنی کہ جو گیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مانی جی، نوکرانی کا نام ہے مانی جی، تو مانی جی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمارے محلے میں کیا مولوی صاحب رہتے ہیں کوئی؟ تو یہ باجی اماں یعنی جو اپنی اس کی جو بڑی بہن ہے ان کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، ان سے جا کر بات کرو کہ اگر وہ استانی گیری یعنی کہ استانی بن کر اگر پڑھانا چاہیں، یہ نوکری کرنا چاہیں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی۔ یعنی مانی جی مولوی صاحب کے جب گھر آئی ہیں تو محمد کامل جو کہ اصغری کا شوہر ہے اور محمد کامل کی ماں سے کہتی ہے، سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مانی جی کہتی ہیں کہ تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کہتی ہے کوٹھے پر ہیں، کوٹھے کا مطلب ہے اوپر کے کمرے میں ہیں۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی، دیانت النساء بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ مانی جی نے کہا کہ کیا میں اوپر چلی جاؤں ان کے پاس؟ تو دیانت النساء کہتی ہیں کہ نہیں، ہماری بہو نیچے ہی آ جائیں گی۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانا منظور ہے۔ دیکھیں تمیزدار بہو یعنی کہ جو اتنی اچھی بہو تھی کہ اس کی جو ہے تمیز اور اس کی سلیقہ مندی کی ہر جگہ جو ہے چرچا تھا اس کا، تو جب وہ بہو نیچے اتر کر آتی ہیں یعنی اصغری نیچے آتی ہے تو کیونکہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر نیچے آیا کرتی تھی اور پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ہی پڑھا کرتی تھی، پھر اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا
کہ بیگم صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کی تعلیم آپ سے دلوانا چاہتی ہیں۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔ بڑی بیگم صاحب کا اشارہ اس کا جو ہے وہ شاہ زمانی بیگم کی طرف ہے۔ تو کہتی ہے انہوں نے اپنی اس کی بیگم صاحب یعنی کہ سلطانہ بیگم سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آپ کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اصغری، دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ اب یہ اصغری جو ہے وہ مانی جی کو کہتی ہے کہ دونوں بیگم صاحبہ کو میری طرف سے بہت سلام کہہ دینا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ہی ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ بھئی میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بیگم صاحب کی بیٹی کو پڑھا دوں، لیکن میں کیا کروں کہ نہ تو میں بیگم صاحب اپنی بیٹی کو یہاں پر بھیجیں گی اور نہ ہی میں ان کے گھر جا کر اس کو پڑھا سکتی ہوں۔ مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہے۔ اب مانی جی جو ہے وہ تنخواہ کا نام نہیں لیتی، اس کی جو ہے یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کتنی تنخواہ پہ رکھیں گے، لیکن وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ وہ آپ کے جو بھی آپ کے اوپر خرچ آئے گا وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیے پیج نمبر 53 پر۔ اصغری، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دارستانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اب اصغری کا جواب یہ ہوتا ہے سب کچھ سننے کے بعد کہ بھئی ان کی مہربانی ہے کہ ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، یعنی کہ یہی بات ان کو جچتی ہے کہ وہ اچھی تنخواہ کی وہ بات کر لیں، لیکن کیا کریں کہ ہم بھی ان کے زیر سایہ ہی ہیں، یعنی کہ ہم بھی ان کے محلے میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جو ہے ہمیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ بن داموں کے لونڈی بن کر یعنی بغیر پیسوں کے تو میں ان کی نوکرانی بن کر ان کی بیٹی کو پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں، اور اگر تنخواہ دارستانی ان کو چاہیے تو وہ شہر میں آپ کو اور بہت سی مل جائیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی، یعنی کہ اصغری کی جب اس نے ساری گفتگو سنی تو مانی جی اس پہ عاشق ہو گئی، یا وہ جو ہے یہ چاہنے لگی کہ چلو بغیر تنخواہ کے ہی یہ پڑھا لے گی۔ یہ ایک محاورہ ہے، لٹو ہو جانا محاورہ ہے۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا، یعنی یہ کہ وہ مانی جیب نے بھی اچھا خاصا وقت گزارا ہوا تھا اور وہ بہت سارے نوابی خاندان دیکھ چکی تھی، مگر اصغری کی ایسی عمدہ اور صاف تقریر سن کر وہ حیران رہ گئی اور اس سے جاتے ہوئے معذرت کرنے لگی کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجیے گا۔ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ دیکھیں مانی جی اب جا کر اپنی بیگم صاحبہ کو کیا بتاتی ہیں کہ وہ واقعی ایک بہت اچھی استانی ہے اور بہت ساری استانیوں سے بہت زیادہ بہتر استانی ہے، یعنی کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھے تو وہ جس کو سلیقہ نہ آتا ہو تو اس کو سلیقہ سیکھ جائے، اور اگر اس کی ہوا لگ جائے تو وہ یعنی کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ یعنی کہ اس کے قریب بیٹھ جائے تو انسان اس کو دیکھ کر ادب حاصل کرے، لیکن وہ نوکری نہیں کریں گی، تحصیلدار کی بیٹی ہیں، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، یعنی کہ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اصغری کا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، وہ صوبے دار یعنی کہ اس کے والد جو ہے شہر کے صوبے دار ہیں یا ایس ایچ او ہیں، اور اس کے جو سسر ہیں وہ لاہور کے رئیس ہیں۔ گھر میں ماما نوکر ہے، یعنی گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤں تکیہ لگا ہے، اچھی خود گزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے۔ یعنی یہ کہتی ہیں کہ دالان کہتے ہیں برآمدے کو، وہاں پر یہاں سے وہاں تک چاندنی بچھی ہوئی ہے، یعنی سفید چادریں لگی ہیں، سوزنی گاؤں تکیے ہیں، یعنی روئی کے کڑھائی والے نرم اور گداز تکیے لگے ہیں، اچھی یعنی کہ ان کا ماحول دیکھ کر وہ متاثر ہو کر کہتی ہے کہ ان کے ماحول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی جو ہے بہت اچھی گزر بسر ہوتی ہے، بھلا ان کو نوکری کی پرواہ کیوں ہوگی۔
پھر شاہ زمانی بیگم بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ اب شاہ زمانی بیگم خود کہتی ہیں کہ مجھے پہلے سے ہی بات معلوم تھی کہ تم مانی جی کو بھیج تو رہی ہو، لیکن مجھے یقین نہ تھا کہ وہ نوکری بھی کریں گی، یعنی وہ نوکری کرنے والی نہیں ہیں مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ یعنی وہ کہتی ہیں، مانی جی کہتی ہے کہ بھئی وہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی خاتون ہے کہ مفتی پڑھانے کو خوشی خوشی راضی ہے۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ وہ مانی جی کہتی ہیں کہ بھئی بیگم صاحبہ، اس کو نوکری کی پرواہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے گھر آ کے کیسے پڑھائیں گے؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ پھر شاہ زمانی بیگم کہتی ہیں کہ اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ یعنی اگر لڑکی حسن آرا جو ہے اگر عسکری کے گھر چلی جاتی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ پھر سلطانہ بھی راضی ہو جاتی ہے اس بات پر اپنی بیٹی کی تعلیم دلوانے کی غرض سے کہ چلو حسن آرا ان کے گھر ہی چلی جایا کرے گی۔ صفحہ نمبر 54 پر دیکھیے۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر عسکری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے عسکری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ یعنی کہ حسن آرا اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے ساتھ عسکری کے گھر آتی ہے، اور دونوں بہنیں یعنی کہ شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم عسکری سے عرض کرتی ہیں کہ برائے مہربانی اس کو آپ دل و جان سے پڑھائیے گا، یعنی کہ پوری توجہ سے پڑھائیے گا۔ عسکری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ یعنی عسکری کہتی ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ کہ مجھ کو کیا آتا ہے، وہ انکساری سے کام لیتے ہوئے کہتی ہے، مگر جو 4 حرف اب یعنی کہ جو تھوڑا بہت میں نے اپنے بزرگوں کی عنایت یا ان کی شفقت سے جو میں نے حاصل کیا ہے جو علم، وہ انشاءاللہ ان کے بتانے میں مقدور بھر یعنی ذرا برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں، یعنی کہ جب وہ جانے لگتی ہیں تو پھر اصغری کو وہ کچھ سونے کے سکے دینے لگتی ہیں۔ اشرفی کہتے ہیں سونے کے سکوں کو۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں؟ اصغری کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے اس کی فیس لوں؟ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ بھلا میں آپ کو کون ہوتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی تعلیم دلوانے کے میں پیسے دے سکوں، یہ تو صرف بسم اللہ کی مٹھائی کے پیسے ہیں۔ اصغری، ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سے رات سے مٹھائی کافی ہے۔ یعنی وہ اصغری کہتی ہے کہ جب کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے پہلی بار تو اس کو زمانے میں تبرک کے طور پر یعنی کہ شروعات میں برکت کے لیے بسم اللہ کی مٹھائی کے لیے تھوڑی سی مٹھائی بانٹ دیا کرتے تھے، تو 100 اشرفی کی کیا ضرورت ہے، بس بچوں کا منہ ہی تو میٹھا کرانا ہے۔ تو سیر یعنی کہ سیر کہتے ہیں 1 کلو کو، اور آدھ سیر ½ کلو، یعنی کلو ½ کلو مٹھائی ہی بہت ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ دیانت جو ہے وہ اصغری کی نوکرانی ہے، وہ دیانت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ ایک کاپ بھر کر نقطیاں لاتی ہے۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری کاپ دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ یعنی وہ کاپ بھر کر لے کر آتی ہے، دیانت کاپ یعنی کہ تھالی کے اندر بہت ساری نقطیاں لے کر آتی ہے۔ نقطیاں بھی جو ہے وہ بیسن کی بنی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے، تو وہ تھالی کے اندر بھر کر لے کر آتی ہے۔ اصغری اس نقطیوں کے اوپر اس مٹھائی کے اوپر خود فاتحہ پڑھتی ہے، اور پھر حسن آرا کو خود کھلاتی ہے، اور بھری ہوئی کاپ یعنی کہ بھری ہوئی تھالی دیانت کو دے کر کہتی ہے کہ اور باقی سب بچوں میں بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں، یعنی کہ اور جو جتنی اس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ سب انہوں نے کر لیں، اور شاہ زمانی بیگم اپنی بیٹی حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے یعنی کہ اس کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس بٹھا کر چلی گئیں۔ یہ جو ہم نے ناول کا جو حصہ پڑھا ہے یہ
پورا جو ایک ناول ہے، مکمل ناول میراث العروض، اس سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یا آپ اپنی اس کتاب کے اندر ہی اس کے اندر جو صحیح آپشن آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر آپ ٹک لگا کر رکھیے گا، کہ جیسے الف ہے، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید کی، سینکڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی یا اربوں روپے کی۔ تو اس زمانے میں ہزاروں روپے بھی بہت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے جو املاک خریدی تھی وہ ہزاروں روپے کی خرید کی تھی۔ اس کے بعد بے، جیم، دال اور ہے جو ہیں، یہ سارے آپ کو خود سے اس میں صحیح ٹک لگا کر رکھنے ہیں، اور پھر آپ اسکول میں آ کر چیک کروا دیجیے گا جب آپ اسکول آئیں تو۔ اللہ حافظ۔